وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت جابر نے جب چہرے کے مصطفیٰ کو دیکھا نا تو کہنے لگا کہ حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت انس نے چہرے کے مصطفیٰ کو دیکھا نا تو کہنے لگا کہ حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت ابو ذر نے چہرے کے مصطفیٰ کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ حضرت مالک نے چہرے کے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت طلحہ نے چہرے کے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت بلال نے چہرے کے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا آقا چاند سے زیادہ حسین، اور حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرا لال ساری کائنات سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ یار غار مصطفیٰ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیا ہوتا ہے، ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، محبت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے صدیق اکبر صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح سے ایک روز ابو جہل بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو جہل صدقتا، تمہارا بھی کہنا درست ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور بارگاہ رسول میں ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا فرما دیا، بھلا دونوں باتیں کیسے صحیح سے ہو سکتی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میں مثل آئینہ ہوں، اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ میں آئینہ کی طرح ہوں، آئینہ میں جو جیسا دکھتا ہے اللہ اکبر وہ ویسا ہی نظر آتا ہے، جو حقیقت میں جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی آئینہ میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں مثل آئینہ ہوں، اللہ اکبر۔ تو اے دیکھنے والے اللہ اکبر، آقا نے فرمایا میں مثل آئینہ ہوں، اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ابو بکر چونکہ خود خوبصورت ہیں اسی لیے انہیں میں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بڑا ہی بدصورت ہے اس لیے اسے میں بدصورت نظر آیا۔ تو اے دیکھنے والے اگر رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو۔ او دیکھنے والوں اگر تم رسول کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو عتبہ کی نظر سے مت دیکھو، شیبہ کی نظر سے مت دیکھو۔ اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو۔ اگر تم رسول کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو مولا علی کی نظر سے دیکھو۔ اگر تم رسول کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو۔ اگر تم رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اس انداز سے دیکھو گے اللہ اکبر تو دیکھنا ہی ہے تو عشق کی نظر سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ رسول کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو محبت کی نظر سے دیکھو، عقیدت کی نظر سے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جب تم ان سب نظروں سے دیکھو گے تو حضور تمہیں اچھے بھی نظر آئیں گے اور پیکر حسن و جمال بھی نظر آئیں گے۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور بزرگوں، ابو جہل دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ عتبہ دیکھ تو رہا
رہا تھا، اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، شیبہ دیکھ تو رہا تھا اور ایمان کے نور سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے حضور اسے اچھے نظر نہیں آئے، مگر صدیق اکبر وارے میرا صدیق، لیکن میرا صدیق نہیں، جب دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، وارے میرے فاروق اعظم، جب فاروق اعظم دیکھ رہے تھے تو ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، لیکن وارے میرا فاروق عثمانی غنی، جب عثمانی غنی دیکھ رہے تھے تو آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، وارے میرا مولا علی، جب مولا علی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام انہیں خوبصورت بھی نظر آئے اور اچھے بھی نظر آئے اور حسین و جمیل بھی نظر آئے، اس لیے شاعر کہتا ہے ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا، ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا، ارے جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں، جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں کی چکر میں مت پڑنا، اللہ اکبر، وہ تمہاری ایمان کو چھیننے آئیں گے، وہ دیوبندیوں کی چکر میں مت پڑنا، وہابیوں کی چکر میں مت پڑنا، بدعقیدوں کی چکر میں مت پڑنا، وہ تمہارے ایمان کو چھیننے کے لیے آئیں گے۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چراغ کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ حضرت عائشہ گم شدہ سوئی کو تلاش کر رہی تھی، مگر اندھیری کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے وہ سوئی نہیں مل رہی تھی، تو اتنے میں نور مجسم رسول مکرم مصطفیٰ جانے احمد شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئی اور فرمایا او عائشہ کیا کر رہی ہو، کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا او میرے آقا علیہ السلام میری سوئی گم ہو گئی ہے، اسے میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ سن کر پیکر حسن و جمال آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آپ کے تبسم فرمانا تھا کہ آپ کے تبسم سے اندھری کوٹھی روشن ہو گئی، اور حضرت عائشہ نے اسی روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لی۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں سوزنی گمگشتہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، او یا رسول اللہ سوزنی گمگشتہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے سوزنے گمشدہ عائشہ کو ملی، ارے جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کی تو یہ شان ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے رسول سے عشق کرنا، اپنے رسول سے سچی الفت رکھنا، اپنے رسول سے سچی عقیدت رکھنا، وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تفریح الاشیاء فی احوال الانبیاء میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو 1000 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ تمام عالم کو دیا اور باقی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں سے نور چمکتا تھا، اور جب پھل وغیرہ تناول فرماتے تو وہ شیشے کی مانند شیشے کی طرح حلق سے اترتا نظر آتا، اور چہرے انور ایسا مرور تھا کہ آپ جب کسی گلی کوچے سے گزرتے تو دورو دیوار منور ہو جاتی، اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے والے
گش کھا کر گر پڑتے۔ تفسیر روح المعانی کی صفحہ نمبر 205 پر حسن یوسف کا ذکر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت لیلۃ اسرا فی السماء یوسف کالقمر لیلۃ البدر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو آسمان میں دیکھا، وہ چودھویں کے چاند کی طرح تھے۔ حضرات محترمو، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا، کتنی خوبصورتی عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے، عقل کھو بیٹھے۔ آپ کے حسن کی تابانی سے تاریخ دور و دیوار دور روشن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت زلیخا نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ کے جلووں میں کھو کر رہ گئی اور دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئی، جس کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دینا شروع کیا۔ چنانچہ اس کی پوری تفصیل قرآن عظیم سورہ یوسف میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وقال نسوة فی المدینة امرأة عزیزی تراوی ضفتها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے، بیشک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی اور ہم تو اسے زہر خود رفتہ پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ پس جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو اس کی برائی کی مد خواہ ہو گئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ تمام عورتیں پکار اٹھی کہ کاش کی حسن یوسف کا نظارہ پہلے کر لیتی تو حضرت زلیخا پر لعن طعن نہ کرتی۔ آیت ربانی سے حسن یوسف کا پتہ چل گیا کہ آپ ایسے حسن و جمال کے پیکر تھے کہ مصر کی عورتیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور کتنے کا احساس نہ ہوا، مگر قربان جاؤ حسن حبیب خدا پر، قربان جاؤ محمد مصطفیٰ پر، قربان جاؤ عبداللہ کے لخت جگر پر، قربان جاؤ آمینہ کے لال پر، قربان جاؤ جمال محبوب کبریا پر۔ کہ حسن یوسف بھی حسن مصطفیٰ پر فدا ہے، حسن یوسف بھی حسن مصطفیٰ پر فدا ہے، جمال یوسف بھی جمال مصطفیٰ پر قربان ہے، بلکہ حضرت یوسف کا حسن جمال بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال جو ملا ہے وہ میری نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ حضرات محترم، یہ حضرت یوسف کا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، مگر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ میرے نبی کا حسن تو وہ حسن ہے کہ آپ کے نام پر عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹاتے تھے، آپ کے نام پر اپنی جانیں نثار کرتے تھے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر پہ انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیمانوں، وہ ہے میرے مصطفیٰ کا حسن، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ملا ہے۔ اللہ اکبر، جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹا کرتی تھی، لیکن یہ حسن جو ملا حضرت یوسف کو تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک عاشق رسول نے اپنی محبت کا یوں اظہار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کو
حضرت یوسف سے کیا نسبت تھی، وہ مطلوب زلیخا تھے۔ اللہ اللہ، یہ محبوب خدا ٹھہرے، جمال حسن یوسف پر عاشق فقط زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پر عاشق فقط زلیخا تھی، تمہارے روئے روشن پر فدا ساری خدائی ہے۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا اپنے رسول سے عشق کرنا۔